میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آپ لوگ حالات دیکھ ہی رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی اخبار پڑھے نہ پڑھے، لیکن حالات سب کو معلوم ہے۔ پریشانی، بے چینی، بے سکونی، جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اس کو بھی پریشانی آ سکتی ہے، آتی بھی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، انتقال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ہر حالت میں راضی رہتا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا نہیں، مستقبل سے پریشان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ اپنے بابا سے کہے کہ بابا میری ایجوکیشن کا کیا ہوگا، میری نوکری کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، پھر شادی کس وقت ہوگی، کیا ہوگا، بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، تو حضرت والا فرماتے تھے کہ ابا جو ہے کان پکڑ کر کہے گا بیوقوف، ابا ہے نا، تو مجھے کہنا چاہیے بیوقوف ربا ہے نا، ہم سب کو کہنا چاہیے۔ کیسے بھی حالات ہوں، کتنی بھی بیماریاں آ جائیں، کتنے وائرس آ جائیں، سب کا یقین ہوگا جو اللہ پر فدا ہونے کی فکر رکھے گا، توبہ کرتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو 2-3 دفعہ ایک حدیث پاک سنائی جو مولوی فرحان میاں، میں حضرت کا غلام، وہ غلام زادہ، اتوار کے دن یہاں ظہر کے بعد درس قرآن دیتے ہیں، تو ایک درس قرآن میں انہوں نے ایک حدیث پاک سنائی کہ بے حیائی کی وجہ سے مفہوم ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ہمارے بابا دادا نے نہیں سنی ہوگی کبھی، تو مولوی فرحان نے اور اس پر تھوڑی بتائی بات، حضرت کی بات بھی یاد آ گئی، اور پھر اس پر میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ ڈینگی جو وائرس آیا، ابھی بھی بتاتے ہیں خطرہ ہے گرمیوں میں، سردیوں میں ختم ہو گیا، ڈینگی وائرس جو ہے وہ ہم نے اپنے شروع کی عمر میں سنا تھا، میرے بابا نے سنا تھا، دادا نے سنا تھا، آگے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگ بھی خود گواہ ہیں۔ ایسی اور بیماریاں جناب، وہ برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، ہم نے تو نہیں سنا تھا کبھی گاؤں وغیرہ میں، کوئی اچانک مر جاتا تھا نا تو کہتے جادو ہوا ہے، کالا جادو ہے، اچانک مر گیا۔ ہارٹ اٹیک تو اس وقت بھی تھا، اس سے پہلے کیا حالات تھے۔ بہرحال ابھی یہ کوئی وائرس چائنا سے نکلا ہے، کورونا بولتے ہیں یا پتہ نہیں، جو بھی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے۔ اس پر جتنا خوف کی لہر دوڑی ہے، اتنا اس کا 10% اللہ کا خوف آ جائے نا، ہم اس وقت جو افواہیں اڑ رہی ہیں ان کو آگے بڑھانے والے ہیں بغیر تحقیق کے، اللہ معاف فرمائے۔ واقعی حقیقت ہے نہیں، اس کا واسطہ نہیں، حقیقت تو ہے، کئی ملک اس کے اندر ہو چکے ہیں، چائنا کے حالات کیا ہیں، میں اخبار نہیں پڑھتا لیکن آخر پتہ چلتا رہتا ہے دوستوں سے۔ ہم نے آخرت کی کیا فکر کی؟ وائرس ہو، کیا وائرس سے موت آئے گی؟ ویسے موت نہیں آئے گی۔ کس طرح ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ایمان جاتا نہیں، کمزور ہو جاتا ہے، کہ دوسری بیماریاں بھی ہیں، بغیر وائرس کے بھی لوگ روز مر رہے ہیں، ہماری باری دن بدن قریب آتی جا رہی ہے، تو اس کی فکر کی ضرورت ہے نا۔ اور بے حیائی کی وجہ سے یہ بیماریاں آئیں گی، یہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ تقریباً سب کو پتا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں۔ جس وجہ سے بیماری آئی وہ وجہ چھوڑی، یہ لیپ ٹاپ کی بے حیائیاں، سیل فون کی، واٹس ایپ اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ ٹک ٹیک وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ اریانی فحاشی چھوڑی۔ میں آپ کو کیا جو گیا ہوں میں، جن گاؤں میں یہ 5-6 دن، وہاں کی بات دل چاہتا ہے کہ یہ بتاؤں وہ بتاؤں، ظاہری بات ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ 8 سال تصویر کھینچنا حرام ہے، سب سے زیادہ گناہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ آج سے 5 سال پہلے تک اس کا پرنٹ آؤٹ اتنا نہیں ہوتا تھا، اب تو اتنا پرنٹ آؤٹ کی عادت چل گئی ہے، البم بننے لگے ہیں لاکھ روپے کے۔ اب کون جا کر یہ اس طرح جائے، پھر وہ جائے، وہ وائرس آ جائے گا، اس سے اچھا نعوذ باللہ پرنٹ آؤٹ کراؤ تاکہ قیامت کے دن اس میں سانس بھی چاٹنی پڑے۔ حالانکہ المتقی من یتقی الشبہات، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اولاد کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 8 سال کا بچہ حافظ بن رہا تھا، دوست کھڑے تھے، چالاکی سے تصویر کھینچنے کی فکر میں آخر پکڑا گیا، پکڑنے والا سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، میری تصویر ڈیلیٹ کی؟ کہا شیخ میری ہمت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہ پوری موبائل گندی چیزوں سے بھری ہوئی ہے، میں نے سبھی ڈیلیٹ کر دیا، میں کہاں شیخ کی تصویر تلاش کروں، میں خود مر جاؤں گا۔ 8 سال کا بچہ، اے ماں باپ خوش ہونے والوں، سوچ لو کتنی بڑی تباہی کا راستہ ہے یہ جو اس وقت وائرس آیا ہے، پوری دنیا کی ہلچل مچ گئی ہے، پوری دنیا۔ اور پھر دنیاوی حساب سے
کیمیکل سے لے کر ہر چیز چائنا سے. اب وہ آگے آنے والا ہے، یہ اسٹیج آگے آنے والا ہے، یہ سیڑھی آگے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہیں. اللہ تعالیٰ صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. غنچہ کلی ہے پھول کی، گلاب کے پھول کی، چاروں طرف کانٹے ہیں، کھل گیا. فرمایا کہ جو نیک ہے وہ غم میں بھی مست رہے گا. کہ حضرت دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آپ کے جسم میں ہی وہ چیز موجود ہے کہ دو چیزیں کیسے جمع ہوتی ہے؟ کہا کیا مطلب حضرت؟ فرمایا آنکھ میں سفیدی ہے، بیچ میں کالا بھی ہے، اس کے بیچ میں نور بھی ہے. جس رب نے یہاں دونوں کو جمع کیا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ جو اللہ والا ہم بنیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ اب تک آپ کو خوش نہیں کیا، یہ وائرس آ رہا ہے اور وائرس آ چکا ہے، اچانک اور حادثاتی موت سے بچانا. اے اللہ بھی کوئی عمل نہیں کیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عمر میں برکت عطا فرما دے، میں مر جاؤں گا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اس کی فکر نہیں. پوری دنیا کو وزٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچا ہے، کتنے مریض ہیں اور اس کو کیا کیا جو ہے وہ بندشیں ہیں، کون سے ملک پر بینڈ لگ گیا ہے اور کون سی فلائٹیں متاثر ہو چکی ہیں، ساری رات اس میں گزر رہی ہے. فلمیں وہی ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے. وہی وہاں اس گاؤں کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ گاؤں کے اندر کی لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہیں چائنا. کیا آپ کو یقین آئے گا؟ گاؤں کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں چائنا سے ماں باپ نے واپس بلا لیا وائرس کی وجہ سے. مجھ سے پوچھ رہے کس طرح آئیں؟ وہاں سے تو کوئی آ نہیں سکتا. میں ایمبیسی کا ٹھیکیدار ہوں، میں نے ایمبیسی سے پوچھ لیا اور وہ خود بتا رہا ہے. اس سے پوچھو میرا کیا واسطہ بھائی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں لڑکیاں آ کیسے گئیں؟ وہاں تو وائرس سے آنے نہیں دے رہے کسی کو. میں نے کہا وہ میرا کیا واسطہ نامحرم سے بھائی. جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کیسے آ گئی، ان سے پوچھو جا کے انٹرویو لو. اگر آپ کو شوق ہے گناہ کرنا ہے، دیکھنا ہے ان کو، آپ واپس کیسے آ گئی؟ وہ جہاز سے آ گئی ہوں گی، پیدل تھوڑی آئی ہوں گی کوئی. ماں باپ کو ان کے ایمان کا خوف نہیں، ان کے برباد ہونے کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بلا لیا، اللہ کے خوف سے نہیں بلایا. آپ جتنا سوچیں گے نا تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے. گاؤں کی لڑکیاں چائنا، یہاں کی بچیاں دبئی جاب کے لیے جا رہی ہیں. کن کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ ہندو محترمہ، انگریز محترمہ. ایک کمرے میں لڑکیاں تو دوسرے کمرے میں لڑکے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے گھومنے والے. ان سے پوچھو یہ کتنے بیت الخلاء ہوتے ہیں اسٹوڈیو فلیٹ کے اندر؟ دو کمرے کے بیچ میں کتنے بیت الخلاء؟ ایک بیت الخلاء ایک کچن. کیا حالت ہوگی خود فیصلہ کر لو. لیکن پیسہ، چمک دمک، اللہ کو ناراض کرنا. اچھا میں جان بوجھ کے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں یہ حالات کیسے رہے؟ کا موبائل، فلمیں، اس میں چمک دمک، پیسہ، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. اس میں پورا ورلڈ کو گھومنا دکھایا جا رہا ہے، چمک دمک دکھائی جا رہی ہے. اور ہم اپنے بیٹیوں کو مردوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، جاب کرا رہے ہیں اور ہم نے روکا نہیں. آج وہ باہر ملک جا رہی ہیں. کمیونسٹ ملک میں بیٹیاں گئی ہیں، وہ کیا اسلام سے محبت ان کو رہے گی؟ جبکہ کتنا ظلم ہوتا ہے وہاں مسلمانوں پر. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے، ہم سے پوچھو. لیکن بس تعریفیں کرتے تھکتے نہیں. مفتی نعیم صاحب سے میں نے صبح سویرے کہا کہ مفتی صاحب یہ ابھی فون آنا شروع ہو گئے کہ وہ ماسک اور یہ کھانے پینے کی چیزیں، اور لوگ جو ہے وہ دہشت پھیلا رہے ہیں میسج دے دے کے خامخواہ، اور ڈرا رہے ہیں کہ یہ جمع کر لو وہ جمع کر لو. مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ اب تو فون کی لائن لگ جائے گی اور آج جمعرات بھی ہے تو بیان بھی کر لوں اس کے بارے میں جو آپ بتائیں. ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بتا دی کہ بے حیائی کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں جس کا نام پتا نہیں. اب انہوں نے کورونا رکھ دیا بیماری کا نام. کہاں سے نام لیا آپ لوگوں نے؟ رنا روڑیا رکھ لو بھائی، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں نا کوئی بھی. تمہارے کچھ کتابوں میں تو پہلے یہ بیماری نہیں تھی، لیکن ایسا ایکشن مارنے کے لیے ٹیڑھا ٹیڑھا نام لے. اور بھی کچھ ایک دو بیماریاں ہیں، پتہ نہیں شونزیا، خنکنجیا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ چائنا چلے گئے، دو تین دوست وہ ریسٹورنٹ میں گئے تو سب چائنیز میں تھا وہ مینیو کارڈ، تو انہوں نے اکڑ بکڑ کر کے ہاتھ رکھا کہ یہ لے آؤ. کہا بھائی چلیے ہمارا مینیجر ہے یہ. جب ابھی پنجاب کا سفر ہوا تھا پچھلی بار، تو مجھے پتا نہیں کون سی سڑک تھی، ہم جا رہے تھے، بہت اچھی بنی ہوئی تھی.
تو رہبر نے بتایا کہ یہ 22 کلومیٹر کا روڈ جو ہے یہ کورین نے بنایا ہے. میں نے کہا کتنا بہت زبردست روڈ بنا ہوا ہے. کہا یہ 22 کلومیٹر میں جو گاؤں آتے ہیں نا دائیں بائیں، وہ کورین کے ایمان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان پر انعامات کی بارش کر دے اللہ ایمان لانے کے بعد. میں نے کہا کیوں؟ کہ 22 کلومیٹر کے ایریا میں سب کتے غائب ہیں. نے کہا یار توڑا بڑا احسان ہوگا پائی جی، اتنے 2-3 کورین بیچ دو تے ساڑھے کتے مر جاوے تھے جناب. ان کا تو باربی کیا ہے نا، یہ اللہ معاف فرمائے. اب دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں، مجھے سچا آدمی کوئی بتائے وہ بھی میں منع کرتا ہوں، مجھے خبریں مت سناؤ بھائی. بس اس شعر پر میرا عمل ہو جائے جو حضرت نے ایک اللہ والے کا سنایا تھا. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا تھا کہ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے، الہی بس رہوں ایک خبردار تیرا. پتہ اپنا خبر کا نہیں ہے کہ جنت کے راستے پر ہوں یا دوزخ کے راستے پر ہوں، اور خبریں مانگ رہے ہیں جناب. وہ میرا ایک دوست ہے، میں نے ان سے کچھ مرتبہ پوچھا کہ چائنا کا کیا معاملہ ہے. وہ سچا آدمی ہے. کئی دن ہو گئے ہیں، بلکہ کئی ہفتے ہو گئے، چاہے 3 ہفتے ہو گئے ہوں، میں نے بھی نہیں پوچھا ان سے. مجھے پتا ہے سچی خبر دے گا، لیکن اس میں آدمی کیوں وقت ضائع کرے؟ پھر جب وہ مجھے بتائیں گے میں پوچھوں گا تو میں آگے بتاؤں گا، تو وہ وقت کہاں جائے گا؟ پھر اس میں تبصرے چلیں گے. وہ پتا ہے سارے سور جلا کر خاک کر دیے، انہیں دفن کر دیے، تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. لیکن حضرت فرماتے تھے دیکھو کہ دعا اللہ کیسی قبول فرماتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں کہ دعا پتہ نہیں کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا قبول کی. این غصے کی حالت میں بدماش کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دیجیے، قیامت تک آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. بغاوت کی دعا، جاؤ مہلت دی. لیکن میرا بندہ جب معافی مانگے گا، مفہوم ریت کے ذرہ جتنے گناہ ہے سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا. جتنے معافی مانگے تو صحیح. ہم جو مفتی نعیم صاحب نے بتایا اس میں عرض کر رہا ہوں، معافی تو مانگے نا اللہ تعالیٰ سے. گناہ کو گناہ ہی جب نہیں سمجھیں گے، جب گندی فلموں کو برا نہیں سمجھیں گے، ناچ گانے کو برا نہیں سمجھیں گے، لڑکیوں سے باتیں کرنے کو زبان کا زنا نہیں سمجھیں گے، بغیر شرعی اصول سن رہے ہیں کان کا زنا نہیں سمجھیں گے، آنکھ کا زنا نہیں سمجھیں گے، تو کیسے حالات ہوں گے؟ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب نا. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے سب سے پہلی کامیابی ہے گناہ کو گناہ سمجھنا. کھٹک ہوگی اب، اس کے بعد توبہ. اسی بات کو مفتی نعیم صاحب نے بتایا کہ 99% کامیابی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ لیں، باقی 1% توبہ. لو بھائی کسی کی نقل نہیں کرنا ہم نے، اس کو زنا سے کچھ نہیں ہو رہا، سود سے کچھ نہیں ہو رہا. بھائی بے حیائی کے گناہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور بیماریاں جن کے نام پتہ نہیں وہ آئی ہیں بیماریاں. تو کتنے لوگوں نے اس وائرس کا سن کر گھر سے کیبل نکالا، گھر سے ٹی وی نکالا، شرعی پردہ داخل کیا، حرام کو کھانے کو بند کیا. کتنا چیز ہمارے جس کے وراثت نہیں دی اچانک موت پکڑ لے، پھر کہاں ہم جائیں گے؟ کس طرح معاملات ہوں گے؟ اس کی توبہ کی نعوذ باللہ فکر نہیں. فکر ہے تو ابھی بھی فکر ہے کہ فلمیں دیکھوں میں، گندی فلمیں دیکھوں. اس وقت کے جو حالات ہیں اس بیماری سے، آگے کے لیے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. تو ان خبروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، وہی کی خبروں میں سب کچھ ہے. چاہے یہ وائرس ہو یا نہ ہو، مجھ سمیت ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ والا بننا فرض ہے، گناہ چھوڑنا فرض ہے، تقوی فرض ہے ہم لوگوں کے لیے. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ نمبر 1 استغفار کی کثرت کریں، معافی اللہ سے مانگنی ہے. ایک تو زبانی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک زبانی اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور بھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اور ایک 4 شرطوں کے ساتھ توبہ. اے اللہ مجھے معاف کر دیں، ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، موت کا ڈر نہیں ہے، اس کا ڈر ہے، اللہ معاف فرمائے. بتا رہا ہوں گاؤں کے اس بار حالات میں نے دیکھے نا. بابا کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے 2 سال تک نکلا نہیں تھا، 3 سال ہو گئے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں جب واپس آ رہا ہوں تو چھوٹا ایک دوست ہے، اس کا چھوٹا بچہ، میں اپنی موبائل رکھ رہا تھا جیب میں، تو چھوٹے بچہ 4 سال کا شاید تھا، موبائل دیکھ کر کے ارے تماوٹ ننڈی موبائل ہے، یعنی کہ تمہارے پاس چھوٹی موبائل ہے. میں نے کہا تماوٹ بڑی موبائل کون ہے؟ تمہارے پاس بڑی موبائل نہیں ہے؟ آپ کہا انہوں نے کہ تماوٹ بڑی موبائل کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، ارے ننڈی موبائل. اور افسوس ہو رہا ہے. تو پھر مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے، بڑی موبائل کیوں نہیں رکھتے؟
اب میں بچے کو کیا سمجھاتا، اس کو دو چیزیں تو اس کو بھی سمجھ میں آ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا دیکھو اس کے اندر ویڈیو گیم ہے اور اس میں کارٹون گندے ہوتے ہیں، تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. تو کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے وہ نڈی موبائل رکھ. اچھا ٹھیک ہے پھر چھوٹی موبائل رکھو. یہ ایک بیچارہ دیوانہ دیکھا وہاں، میرے دوست نے بتایا، بیٹھے ہوئے یہاں، انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد اتنی بڑی موبائل ایک اور ایک اتنی بڑی موبائل، اسے کچھ پتا نہیں ہے بیچارے کو، لیکن ادھر ادھر کر کے جو بھی اللہ معاف فرمائے. تو توبہ کی 4 شرطیں بار بار سنتے رہتے ہیں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے کب اللہ بلا لے پتہ نہیں. نمبر 1 گناہوں سے الگ ہونا. یہ تصویریں گھر کے اندر پلیئرز کی تصویریں لگی ہوئی، کرکٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں. جب لاہور میں تھا پچھلے سال تو وہاں پہ کرکٹ تھا. اس وقت اتنا خرچہ کیا گیا تھا سجانا، لائٹنگ، وہ اس کو بڑی لائٹ جو تیز ہوتی ہے وہ سرچ لائٹ، جگہ جگہ جھاڑیوں میں سرچ لائٹ لگی ہوئی. تو میں نے پوچھا ہمارے میزبان سے یہ کیوں؟ کہ کچھ سال پہلے کوئی ٹیم تھی، اس پر بم کا دھماکہ ہوا تھا تو جھاڑیوں کے اندر سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے، روڈ بند، اور ان کی بڑی بڑی تصویریں، ایسا لگتا تھا واقعی کھڑا ہوا ہوا. جس کا دل میں اب زبردستی نہیں، جو تصویر کو حرام سمجھتا ہے وہ تصویر کو دیکھے گا بھی نہیں پھر. تو بہرحال وہ تو ایسا لگتا تھا کہ سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، اس طرح کا بنایا ہوا تھا. اور اتنا زیادہ، اور پھر پتا چلا اتنے لاکھ یہ ملیں گے، اتنے لاکھ یہ ملیں گے. تو حضرت کی بات یاد آئی کہ یہ چمک دمک اور یہ انعامات، یہ پروٹوکول، نوجوانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بچوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا آئیڈیل، تمہارا نجات نعوذ باللہ یہ کرکٹ ہے. یہ کرکٹ والے آئیڈیل ہیں. یہ حافظ مت بنو، عالم مت بنو، اللہ والے ڈاکٹر مت بنو، اللہ والے انجینئر مت بنو، اللہ والے بزنس نہیں بنو، بس کرکٹ کے پیچھے لگو. وہاں بے حیائی دیکھتے رہو اسٹیڈیم میں، موبائل پر بے حیائی کمینے پن دیکھتے رہو، درمیان میں گانے سنتے رہو اور ان جیسا نقل کرتے رہو، نماز روزہ کچھ بھی نہیں. نعوذ باللہ یہ آئیڈیل ہے. دیکھو کتنے لاکھ مل رہے ہیں، کیا آئیڈیل ہے. آج ان کا ریکارڈ ٹوٹ جائے 3 سال کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں. سب جواب دینا محبت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، کوئی ہے، کوئی ہوگا، ختم بات. اس سے بڑھ کر کون اللہ کا پیارا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے نمونہ پیش کر دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. 4 شرطوں سے توبہ کر لیں ابھی اسی وقت، دل میں خرچہ بھی کوئی نہیں. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونے کا ارادہ، گناہ سے الگ ہونا ہے. نمبر 2 ندامت طاری ہونا، ہر مومن کو ندامت طاری ہے. نمبر 3 پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارا ہو اس کا حق ادا کر دے. جہاں پیسہ ہے وراثت نہیں دی، زکوٰۃ نہیں دی اور حج نہیں کیا، جہاں ہے اور روزے قضا ہے، نمازیں قضا ہے، شروع کر دیں. اللہ کے ہم پیارے بن جائیں گے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ ہو گیا، معافی مانگ لی، مفہوم ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. پیارے شیخ فرماتے تھے جب لا دمبا ہو گیا تو اپنے کو دمبا کیوں سمجھتا ہے. یہ ہے ایک بات. آپ خود سوچو نا کہ تصویر پڑھ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور آج کو ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہی لڑکیوں سے دوستیاں، وہی نیٹ، وہی کیبل، وہی شیشہ، وہی چرس، وہی بنگ، وہی ہیروئن، وہی ڈاکہ، وہی 5 اسٹار ہوٹلیں، وہی سوئمنگ پول، اور سب تو باتیں وہی چل رہی ہیں. معافی کس چیز کی مانگی. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک آج سے ہی گھر میں پڑھنا شروع کر دیں. اس میں نشر الطیب بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بھی کوئی کتاب ہے تو پوچھ کے پڑھیں، منع نہیں. لیکن جب مفتی صاحب نے یہ بات یاد آئی، یہ بتایا تو مجھے حضرت کی بات یاد آ گئی. اور پھر نشر الطیب میں لکھا بھی ہوا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں. جب حضرت نے یہ لکھنا شروع کیا تو وہاں پر پورے ہندوستان میں کئی جگہ وبا آ گئی تھی. ایک لوگ دھڑا دھڑ تعاون آ گیا تھا، دھڑا دھڑ لوگ مر رہے تھے، مسلمانوں کا انتقال ہو رہا تھا. دھڑا دھڑ ایک گھر سے 7 جنازے نکلے، ایک گھر سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے لکھنا شروع کیا تو تھانہ بھون اور آس پاس کے قصبے میں کوئی موت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے لیے پھر کچھ اور بھی کام تھے تو میں نے اس کام میں لگ گیا تو اموات ہو گئی. پھر میں نے لکھا نہ شروع کیا، پھر اموات نہیں ہوئی. تو پیارے شیخ کا آخری سانس تک نشر الطیب سنا کرتے تھے. حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوپہر میں بھی رات میں بھی.
الحمدللہ یہاں بھی 3 4 مرتبہ جو ہے یہ کتاب پڑھی گئی ہے، اور عشاء کے بعد ابھی بھی کچھ مہینے ہو گئے ہیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے۔ پھر حضرت یہ جب کتاب سن لیتے تھے تو فرما دیتے بھئی دعا کر لو کہ اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، آپ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ آج سے ہی شروع کر لیں اس کو، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کل مارکیٹ سے خرید کے شروع کر لیں۔ جتنا ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے سیڑھیوں پر آپ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوتا تھا، اللہ اکبر، نیچے اترتے سبحان اللہ، اس چیز کی ہم گھر میں بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو حقیر سمجھیں گے ہم، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ اس حالات میں جبکہ اتنا خوف ہے، میں نے گناہ چھوڑے، میں گھر کا بڑا ہوں، میں نے گھر میں شرعی پردہ نافذ کیا، اتنے خط 4 چیزیں بار بار بتاتا ہوں خواتین کی طرف سے ای میل اور خط۔ نمبر 1 میں گھر سے بھاگ جاؤں، شادی شدہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ نمبر 2 نامحرم سے بات کروں۔ نمبر 3 میں گندی فلمیں دیکھوں۔ نمبر 4 خودکشی کر کے حرام موت مر جاؤں۔ کیوں؟ شوہر مجھے وقت نہیں دے رہے، نمازی ہے، داڑھی والا ہے، ذرا کی بات پہ جھڑکنا، طنز کرنا، اس کی خوشی کی فکر نہ کرنا جو اللہ نے دیا ہے، جو اسباب ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنے اسباب ہیں اس حساب سے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے بڑے بھائی بہن بیوی کا خیال رکھنا، بیوی کا شوہر سے معافی مانگنا، زبان چلانا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ابھی اسی وقت اللہ مجھے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس طرح اور کوئی شیخ سے پوچھتے بھی نہیں، اور لیے جا رہے ہیں، بس جو سمجھ میں آ گیا نعوذ باللہ وہ دین ہے نہیں۔ جو مفتی صاحب سمجھائیں گے ہمیں مسائل، جو علماء مسائل بتائیں گے، اللہ والا عالم علماء ربانی، ان کی صحبت میں جانا، ان سے مشورہ کرنا، مسائل میں وہ خود ہم سے فرمائیں گے کہ بھائی جا کے مفتی صاحب سے پوچھو۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں۔ مفتی نعیم صاحب نے کون سا واقعہ سنایا؟ جو پیارے شیخ ہمیں رات دن آخری سانس تک جو نصیحت کرتے رہے، آنکھ بچاؤ گناہوں سے، فلموں وغیرہ سے آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ، مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ وہ جو خواتین کی میں نے بات بتائی کہ خودکشی کا دل چاہ رہا ہے، گھر سے بھاگنے کا، گندی فلم دیکھنے کا، نامحرم سے بات کرنے کا، وہ آگے بتانا بھول گیا، وہ دیندار کرانا کہ میرا شوہر مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، کہ ایک ساتھ نہیں آ گئے ایک ہی ای میل یا خط میں، مختلف بات بتا رہا ہوں، میرا شوہر مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، ٹیلی فون پہ باتیں کرتا رہتا ہے اور کمرہ بند کر کے نکال دیتا ہے، کوئی ضروری بات ہوگی بیت الخلاء میں 1 گھنٹہ لگا لیتا ہے، کوئی انٹرنیشنل قبض ہوگا یا کوئی نیا وائرس آیا ہوگا جو ہو سکتا ہے نا بھائی، ہمیں تو نہیں معلوم۔ آپ بتاؤ، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، بیوی کا حق ادا کرنے کا فکر نہیں، سارا دن بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، وہ کوئی نوکری کرنے والی تھوڑی ہے بے حیا جو نام محرم مردوں کی غلامیاں کر رہی ہے، جوتیاں چاٹ رہی ہیں، وہ تو نہیں ہے۔ سارا دن بیچاری کام سے ہو کر خدمتیں کر کے، اب میرا شوہر آئے گا مجھ سے بات کرے گا، میرا جگر کا ٹکڑا ماں کہہ رہی ہے بیٹا آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، لیکن نہیں، ویڈیو گیم، کارٹون، فلمیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پوری دنیا گھومتے رہو اسی کے اندر، اور ان سے بات بھی نہ کرو۔ اور ظاہری بات ہے آنکھ کا زنا ہوگا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگے گی تو بات ہی ختم۔ یہ اس طرح میڈیا تفصیل کا موقع نہیں، اس سفر میں اللہ نے تفصیل بیان کرائی تھی کہ پہلے دن ہی ٹی وی پر کوئی گندا پروگرام نہیں آ گیا تھا۔ جس طرح چرس کی عادت ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں سگریٹ کوئی پہلی دفعہ پیے کھانسے گا، حالت خراب ہو جائے گی، چکر آ جائے گا، آہستہ آہستہ عادی ہو گیا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح انہوں نے ننگی فلمیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گانا، ناچ گانا رگ رگ میں ڈالنے کی فکر کر رہے ہیں اور رگ رگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک دن تھوڑی ہوا تھا وہ، حضرت والا نے تقریباً 56 برس پہلے اندازاً حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، میر صاحب، اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، میر صاحب آنے والے برسوں میں بے حیائی، عریانی، فحاشی کا آتا ہوا سیلاب دیکھ رہا ہوں، میں آخری سانس تک اس پر بیان کروں گا اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر۔ حضرت کو پتا تھا کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ حضرت کو نہیں پتا تھا کہ یہ واٹس ایپ یہ آ جائے گا، فیس بک آ جائے گا، یوٹیوب آ جائے گا، اور بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی۔ اب مفتی نعیم صاحب سفر میں کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے نا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اور اس پتہ نہیں کون سا جملہ کہا تھا،
کہ اس کو گناہ کو جو ہے وہ جملہ کہا تھا کہ بس وہ اس کو رب کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضرت والا کا بنگلہ دیش کا 6 منٹ کا بیان مجھ سے لوڈ کروا لیجیے گا کبھی یہاں سے. 6 منٹ تک مسلسل روتے رہے بچوں کی طرح ڈھاڑے مار مار کے, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. اگر اختر پر رحم نہیں آتا تو اپنے پر تو رحم کر لو. جو اپنے پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. پھر یہ دوزخ کے راستے اگر توبہ نہ کریں تو بے حیائی اریانی. اب برے نہیں لگ رہے نا ہمیں یہ چیزیں. ہمیں اب پہلے دن سے بہو بیٹیاں نکل گئی تھی گھروں سے, اب جو گھروں سے نکلنا دوسرے شہروں میں, ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو لڑکیوں کا دینی ہاسٹل منع فرماتے ہیں, اور یہاں ہماری بہو بیٹیاں ہاسٹلوں میں, دوسرے ملک میں, دوسرے شہروں میں. مفتی نعیم صاحب نے یہ بات سنائی کل سفر سے آنے سے پہلے کہ ایک بہت متقی شخص تھا. دیکھو بھائی فتوا اور تقوا کی یہاں بات نہیں ہو رہی. بہت متقی شخص تھا, مسائل کی بات نہیں ہو رہی یہاں, یا فتوا کی بات نہیں ہو رہی, تقوا کی بات. گنجائش جو ہے وہ مفتی صاحب کو پتا ہے کیا گنجائش تھی, لیکن ایک کیفیت تھی. ایک اللہ والا تھا نوجوان, وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا, بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس کو. دیکھا کہ ایک سیب جو ہے, سیب آسیب نہیں سیب, ورنہ اچھا ایپل, چلو اور کیا بولیں بھائی. تو اب کل میں حضرت کی کتاب آداب حرمین شریفین دوسرے والے جو حضرت کے کیسٹ سے جو میں نے لکھے ہیں, اس میں لکھا تھا کہ مدینہ شریف میں ادب ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مدینہ شریف میں جہاں تک ہو سکے اردو بولو, خامخواہ انگریزی مت بولو. اور بھی بات تھی, اب وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا اس کو. پھر عجیب عجیب نصیحت ہے, کاش چھپ جائے نا تو قیامت تک پتہ نہیں کتنا اور صدقہ جاری حضرت کا ہو جائے گا. وہ باتیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی وہاں کے ادب کے بارے میں. بہرحال وہ سیب آ رہا تھا تو اس نوجوان نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا. اس کے بعد ایک کیفیت ہوئی, ایک یہ ہم نقل وکل علماء سے پوچھیں گے, مفتی صاحبان سے, ایک کیفیت ہوئی کہ سیب میں نے کیسے کھا لیا یہ بغیر اجازت کے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا, معافی کیسے مانگوں. چلنا شروع کر دیا اس نے, اچھا خاصا چلا تو آگے دیکھا کہ ایک باغ سیب کا ہے. کہا رے یہیں سے سیب گرا ہے, اس کا مالک کون ہے, مالک کون ہے باغ کا, کیا بات ہے بھائی. کہا کہ جی میں نے سیب اس طرح آ رہا تھا تو میں نے کھا لیا سیب کو, اور مجھے آپ معاف کر دیں. مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ نوجوان اللہ والا تھا, وہ تو اور بھی بہت بڑا اللہ والا تھا. اس نے پہچان لیا کہ بھائی یہ صحیح پھنسا ہے مرغا, ماشاءاللہ یہ بہت نیک, اس کو اتنی فکر, کچھ اور باتیں ابھی تو اندازہ ہوا یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے. اور وہ اللہ والا نے بھانپ لیا. ہیرے کو ہم آپ تھوڑی پہچانیں گے, جوہری پہچانے گا. اللہ والوں کی پہچان اسے ہی ہوتی ہے جس کو اللہ والے کی تلاش ہے, حق کی تلاش ہے. وہ تو دیکھتے ہی فدا ہو جائے گا. مناسبت پر دیکھتا ہے مناسبت تو ٹھیک ہے, ورنہ اصلاح کراتا رہے, پھر اپنی مناسبت تلاش کرتا رہے. جب اللہ والا مل جائے تو اس کے ساتھ خط و کتابت کا ہر مہینے ایک خط لکھتا تھا یا 2 مہینے میں خط لکھتا تھا, وہ دعا کا لکھے, اصلاح پھر اللہ والے سے کرائے. جیسے ایمرجنسی میں آدمی ہاسپٹل خدا نہ خواستہ رات کو جائے تو حضرت فرماتے تھے اسپیشلسٹ تھوڑی ملیں گے, کہو کہ بھائی ڈرپ لگاؤ, درد ہو رہا ہے, انجیکشن لگاؤ نبض میں, اور صبح کو پھر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. تو فوراً اپنی اصلاح کی فکر. بہرحال تو اس اللہ والے نے پہچان لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, لیکن شرط ہے. بھائی سب غور سے سن رہے ہیں؟ اس اللہ والے نے فرمایا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے اور لولی لنگڑی ہے. وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ آپ ویسے معاف کر دے گا؟ نہیں, وہ سمجھ گیا تھا یہ اللہ والا ہے نا, تو کہا نہیں, اب میں جب معاف کروں گا جب میری بیٹی سے شادی کرو گے, میں نے تمہیں بتا دیا یہ اس کے اندر عیب ہیں. کہا ٹھیک ہے, میں آپ نکاح کرا دیں, کر لیتا ہوں شادی, مجھے تو معافی کرانی ہے اللہ سے. نکاح ہو گیا, رخصتی ہوئی, نوجوان کمرے میں گیا, چیخیں مارتا ہوا باہر واپس. اندر تو شہزادی بیٹھی ہوئی تھی, بہت زیادہ حسین اور جمیل. بھاگا اللہ والے کے پاس, کہا حضرت یہ کیا ہو گیا, یہ آپ نے جس سے میرا نکاح کرایا تھا, اور میں تو شاید دوسرے کمرے میں غلطی سے چلا گیا, تو آپ نے تو یہ کہا تھا اندر تو شہزادی بہت خوبصورت اور جمیل بیٹھی ہے, خاتون جمیلہ بیٹھی ہوئی ہے جناب. تو کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے, اس سے میرا تمہارا نکاح کرایا ہے. کہا ہے تو آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, لنگڑی لولی ہے. کہاں میری بیٹی نے کبھی زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا,
اس لیے وہ اندھی ہے. میری بیٹی نے کبھی گانا غیبت چغلیاں نہیں سنی اس لیے بہری ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کتاب اصلاح اخلاق میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت ملفوظ حضرت نے لکھا ہے کہ زبان کے 20 گناہ ہیں. کہ میری بیٹی اندھی اس لیے کہ اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی گانا غیبت چغلیاں نہیں سنی، اور گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیبت نہیں کی، بری باتیں نہیں کی، کسی نامحرم سے بات نہیں کی. اور لنگڑی اس لیے کہ میری بیٹی گھر سے نکلتی نہیں ہے، کہیں جاتی نہیں ہے، گناہ کی جگہ یا کسی سے ملتی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ گونگی ہے اور بہری ہے. یہ اب یہ قصے کہانی کی باتیں تو ہیں نہیں. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے شیخ نے جس طرح رو رو کے اللہ تعالیٰ پر جان فدا کی گناہ چھوڑنے کے بارے میں، میری بہو بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آتی ہیں. جمعرات میں 3-4 گھروں میں ملا کے کبھی 800 کسی جمعرات کو کسی 900، اور کچھ ملکوں میں کبھی 20 کبھی 22 کبھی 24 آخر میں 26 ملکوں تک بیان سنا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے میرے شیخ کی جوتیوں کے صدقے مجھے بیان سنوا رہے ہیں. میری بہو بیٹیاں جسمانی گھر کی ہوں یا نامحرم بہو بیٹیاں روحانی ہوں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے عمل کیا یا صرف ظاہر تک بیٹھے ہم. اتنا حضرت روتے رہتے نظر کی حفاظت کے لیے. میری بہو بیٹیوں، آپ کو اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کتنی دفعہ بتایا لیکن اس کو چھوڑنے کی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے اور اپنا قرب عطا فرمائے. جو حضرت کی بات پھر عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس کو شامل کرتا ہوں کہ آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ. اگر مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. یہ ابھی ٹنڈو باغو یا میرپور بٹھورے میں ایک صاحب نے بتایا کہ مجھے جو ہدایت ملی اور جو میں نے گناہ چھوڑے حضرت کے ایک جملے پر چھوڑے کہ حضرت نے فرمایا تھا، انہوں نے بتایا حضرت کی بات کو بتایا. انہوں نے حضرت کے بیان صبح لگتے ہیں ماشاءاللہ روز جہاں تو وہ بھی سنے جاتے ہیں کئی جگہ اور ویسے بھی لوگ لوڈ کرواتے ہیں. کب مجھے میرے دل کو چوٹ لگی کس بات سے؟ واہ بھائی واہ، عجیب بات سے چوٹ لگی. فرمایا کہ بڑے گناہ جو ہے نا اس کی اصلاح کرا لو. جیسے آنکھ کی حفاظت، دل کی حفاظت نامحرم سے، فلمیں خود ہی آ جائیں گی اور یوٹیوب وغیرہ خود ہی آ جائیں گے، ہولڈ وغیرہ خود ہی آ جائیں گے، غیر شرعی تقریبات سے خود ہی بچنے کی فکر کرے گا. تو حضرت کے اس جملے نے دل بتلا کہ نظر کی دل کی حفاظت ایسا ہے جیسے بھینس اٹھانا. فرمایا جو بھینس اٹھا لے گا وہ بکری کو، مرغی کو، تیتر بٹیر کو تو اٹھا ہی لے گا. اس پر محنت کرو گی، دل پر جھٹکا لگے گا ایک اور مجاہدہ زیادہ ہوگا. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میری حسرتوں کا منظر، میری بے کسی کا منظر، میری بے بسی کا منظر، میرے چشم تر کا منظر، میرے خون کا سمندر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. عارفاں جانند ہر دم آمنوں کہ گزر کردم تک دریائے خون. اللہ والے ہر وقت مست اور مزے کے اندر ہے. کیوں کہ وہ دریائے خون کو عبور کر کے، کون سا دریائے خون؟ حرام آرزوں کا خون کر کے عبور کیا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، کسی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے اور درمیان یہ خون کا دریا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ درباری غیر درباری کا فرق ہو جائے. جو عاشق ہے وہ چھلانگ لگا دے گا حرام آرزوؤں کو توڑنے کے لیے، دل کا خون مراد ہے یہاں سے. تو بس وہ جب دماغ میں بات بیٹھ گئی مجھے کہ بس میں نے یہ پہلے بھینس اٹھانا ہے یہ. باقی یہ جھوٹ اور غیبت حضرت نے فرمایا دیکھنا ایسے چھوٹیں گے جیسے، اور کیا ویسے آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. اللہ معاف فرمائے، بے حیائی، اریانی. ہاں یہ تو بتانا میں بھول گیا، ایک گاؤں میں بڑے گاؤں کے اندر کوچنگ سینٹر کھلا ہے. میں نے کہا یہاں لڑکیاں کا اسکول ہے تو مرد پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ مرد عورت ساتھ میں نہیں، اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو. الگ عورتوں میں پڑھانے، میں نے کہا عورتوں پڑھانے والی عورتیں کہاں؟ کہا ایک اور مصیبت ہوئی ہے، دوسرے شہر سے آ کر لوگوں نے کوچنگ سینٹر کھولے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کوچنگ سینٹر، اس میں لڑکیاں جا رہی ہیں کیونکہ باہر ملک بھیجنا ہے نا نعوذ باللہ، اس کے اندر کوچنگ سینٹر کھول دیے وہاں پر. باقی تو اللہ معاف فرمائے اور بھی کیا کیا حالات. اللہ تعالیٰ کل بیان بھی اس پر ہوا تھا کہ اللہ مجھ سمیت میری روحانی جسمانی اولاد جو موجود ہیں موجود نہیں، اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرمائے، اپنا بنائے اور دین پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.